دیکھیں جس کے گھر میں جنازہ وہ نہ روئے نا تو ہم سائے والے آ کے نہیں روتے وہاں پر. عوام کو اٹھنا ہوگا, جوانوں کو اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے, اور اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں یہ بلوچوں کے نام پر, سندھی کے نام پر, مہاجر کے نام پر, پشتون, سرائکی, پنجابی, گلگتی, بلتی, شین, یشکن کے نام پر تقسیم کرتے ہیں, پھر مسل کی تقسیم بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک نیشن نہ بن سکیں, قوم نہ بن سکیں. اگر ہم قوم نہیں بنیں گے کبھی بھی دشمن کا مقابلہ یا سختیوں کا مقابلہ حتیٰ پاکستان کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے سب کو یہ سمجھنا ہوگا ہم سارے ایک ہیں. جب ظالم اکٹھے ہیں تو مظلوموں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن کو باوقار وطن بنا سکیں. ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام براہ راست, آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر کرائسس آ جائیں تو براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں اور عوام ہی پستے ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام, جیسا کہا گیا کہ مور دین 45% غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. کروڑوں بچے اسکول گوئنگ ایج میں نہیں ہیں. بچوں کی خوراک اتنی ناقص ہے کہ ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی درست نہیں ہے. تو یعنی یہ لوگ اپاہج نہیں ہو رہے, اصل میں سسٹم اپاہج ہے جس کا اثر عوام پر راست پڑ رہا ہے. جنگیں ہوتی ہیں عوام بوجھ اٹھاتے ہیں, نامنی ہوتی ہے عوام بوجھ اٹھاتے ہیں. اس لیے ہم سب کو پاکستان کے عوام کے حق کے لیے اٹھنا ہوگا. جس سسٹم کے ساتھ عوام نہ ہو, جس سسٹم پر عوام اعتماد نہ کریں, وہ نہیں چل سکتا. وہ بلیک میل بھی ہوتا ہے. پھر آج ہمارے سسٹم کے ساتھ عوام نہیں ہے, یہ بلیک میلنگ ان کی ہو رہی ہے. کبھی کہاں جاتے ہیں, کبھی کہاں جاتے ہیں, کبھی کہاں سے جا کر لیجیٹیمیسی لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیگلٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آتے ہیں پاکستان کے وہاں پر چڑھ دوڑتے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ 1.5 برابر ہوتا ہے, 1.5 گنا ہوتا ہے. کیا تھا وہ؟ خان کا نوکر 1.5 گنا ہو جاتا ہے, 1.5 خان ہو جاتا ہے. تو یہ خان کے نوکر پھر عوام کے نوکر ہم پر مسلط نہیں ہیں, یہ خان کے نوکر مسلط ہیں. تو یہ عوام ہمارے لیے 1.5 گنا ہو جاتے ہیں, پھر ڈبل ہو جاتے ہیں یا ڈبل کے قریب ہو جاتے ہیں. اس وقت پاکستان میں لا قانونیت کی بدترین شکل ہے. فنڈامنٹل رائٹس برے طریقے سے پامال ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, ایک طرف مہنگائی, مشکلات, نامنی, پورے ملک کو آپ دیکھ لیں. دوسری طرف کیا ہے کہ عوام جو ہے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بنیادی انسانی حقوق ہیں, بدترین طریقے سے پامال ہو رہے ہیں. عدالت کے ستون ڈھہ چکے ہیں, عدلیہ ریاست کے ستون ڈھہ چکے ہیں, کوئی ستون اپنا رول پلے نہیں کر رہا. ان حالات میں پاکستان کے عوام چاہتے ہیں اگر اس دباؤ سے نکلیں, اس ظلم و ستم سے نکلیں, اور پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے سارے صوبوں کے عوام کو اور جوانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. عوام کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑے گی. دیکھیں جس کے گھر میں جنازہ وہ نہ روئے نا تو ہم سائے والے آ کے نہیں روتے وہاں پر. عوام کو اٹھنا ہوگا, جوانوں کو اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے, اور اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں یہ بلوچوں کے نام پر, سندھی کے نام پر, مہاجر کے نام پر, پشتون, سرائکی, پنجابی, گلگتی, بلتی, شین, یشکن کے نام پر تقسیم کرتے ہیں, پھر مسل کی تقسیم بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک نیشن نہ بن سکیں, قوم نہ بن سکیں. اگر ہم قوم نہیں بنیں گے کبھی بھی دشمن کا مقابلہ یا سختیوں کا مقابلہ حتیٰ پاکستان کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے سب کو یہ سمجھنا ہوگا ہم سارے ایک ہیں. جب ظالم اکٹھے ہیں تو مظلوموں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن کو باوقار وطن بنا سکیں. ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں, جیو پولیٹیکلی جو ہماری سیاسی جغرافیہ دیکھ لیں, معاشی جغرافیہ دیکھ لیں, ہر لحاظ سے دیکھ لیں اس کو, پاکستان اسٹریٹجیکلی ہم جگہ پر واقع ہے. ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ, پیش رفتہ, باوقار ملکوں یا امن و امان ہو, لوگوں کے حقوق ملیں. بلوچستان کو ہی آپ دیکھ لیں, آبادی بہت تھوڑی ہے لیکن اللہ نے جو وہاں ثروت اور دولت رکھی ہے وہ بے پناہ ہے, لیکن وہاں کتنی غربت اور فقر ہے. آپ سندھ کو جا کے دیکھ لیں, انٹیریئر میں چلے جائیں, کتنی غربت اور فقر و افلاس ہے. اسی طرح سے جو شہروں سے تھوڑے سے دور دراز کے علاقے ہو جاتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں. جی بی میں چلے جائیں, کشمیر میں چلے جائیں. لہٰذا ہم سب کو مل کر اکٹھے ہو کر پاکستان کو بچانا ہوگا, نہیں تو ایسی صورتحال آگے رہی یہ لوگ باہر چلے جائیں گے. ابھی بھی آپ نے سن لیا کہ پتہ نہیں
پرتگال میں بیوروکریٹس کے بہت زیادہ ہے، وہاں پر وہ بلڈنگیں خرید رہے ہیں اور پتہ نہیں سرمایہ گزاری کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ سینیگال بھی جا رہے ہیں، سینیگال میں پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں. ان ملکوں میں جانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں پر آبادی پاکستانی بھی کم ہو، وہ تنگ نہ کر سکے انہیں. یہ ساری چیزیں جو باتیں ہیں مبینہ طور پر جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے. لہذا پاکستان کے اصل وارث پاکستان کے عوام ہیں، انہیں آگے بڑھنا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام اٹھیں گے تو اپنے حق کو چھین بھی لیں گے اور ان سے نجات بھی مل جائے گی جو ان کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اگر جتنی دیر کریں گے اتنی بڑا نقصان ہوگا. اس وقت پورے پاکستان کی طرح پنجاب میں جو لاقانونیت ہے وہ الامان والا فیض ہے. ابھی اربعین آ رہا ہے چلم امام حسین علیہ السلام کا. آپ یقین کر لیں ہمارے لوگوں کے گھروں میں پولیس والے جاتے ہیں، ایس ایچ او، گرمی ہے نا بہت زیادہ ہے، لوگ سبیلیں لگاتے ہیں جنہیں ہم موقف کہتے ہیں. خبردار موقف لگایا تو ہم تمہیں شیڈول 4 میں ڈالیں گے، ایف آئی آر کاٹیں گے، تمہیں جیل میں پھینکیں گے. دھمکیاں دے رہے ہیں ڈی پی او، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، سی پی او یہ کر رہے ہیں وہاں پر. یعنی آپ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا کی عبادت ہے، لیکن نہیں، یہ چاہتے ہیں لوگوں میں غصہ آئے، ایگریشن آئے، ایکسٹریمزم آئے، لوگ آگے سے اٹھیں، پتھر مارے کہیں گے دہشت گرد ہیں. اس لیے ہر طرف لاقانونیت ہے. سب سے بدترین لاقانونیت جیسے بلوچستان میں نامنی کے حوالے سے کے پی کے میں ہے، پنجاب میں بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پنجاب کے اندر. اور باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ اخباروں میں بھی آیا کہ لوگوں کو بغیر کورٹ میں لے جائے سزا دیے گولیاں مار کر قتل کیا جا رہا ہے. وہاں پر کرپشن کے بھی قصے اور کہانیاں ہیں.